بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اور البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے طرف تمہارے آیات مبینات، آیات بالکل روشن، ومثلاً اور احوال، من الذین خلو ان کے جو گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے، وموعظۃً اور واعظ، للمتقین واسطے پرہیزگاروں کے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. اس آیت کو ذرا سمجھنا ہے. اللہ نور السماوات، بیان دعویٰ، اللہ ہی نور ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، مثل نور ہی مثال اس کے نور کی، کمشکات جیسے مشکات تاکچہ ہو، فیہا مصباح اس تاکچہ میں مصباح چراغ ہو، المصباح ہو فی زجاجۃ چراغ بھی شیشہ کے، الزجاجۃ اور شیشہ کأنہا کوکب دری گویا کہ تارا ہے چمکنے والا، یوقد من شجرہ جو جلایا گیا ہے، من شجرۃ درخت کے تیل سے، مبارکہ جو بڑی برکت دیا ہوا ہے، یعنی زیتون، لا شرقیت بلا غربیہ نہ شرقی جانب نہ مغربی جانب، یکاد زیتھا قریب ہے کہ تیل اس کا روشن ہو جائے، ولو لم تمسس ہو نار اگر نہ چھوئے اس کو نار آگ، نور علی نور روشنی ہی روشنی، یہد اللہ رہنمائی کرتا ہے اللہ، لنور ہی اپنے نور کی طرف، من یشاء جس کو چاہے، بیضرب اللہ الامثال بیان کرتا ہے اللہ مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. فی بیوت وہ مشکات ایسے گھروں میں ہے، اذن اللہ کہ حکم دیا اللہ نے بلند کیے جائیں، اور جز کارا فیہا اور بیان کی جائے ان گھروں میں، اسمہ توحید اس کی اور پاکیاں بیان کریں واسطے اس کے ان گھروں میں، صبح اور شام، رجال ایسے مرد کہ نہیں تھکاتی ان کو، نئی غفلت میں ڈالتی ان کو، تجارت خرید و فروخت، بلا بیع عن ذکر اللہ اللہ کی توحید سے، باقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون ڈرتے ہیں وہ یومن ایسے دن سے، تتقلب فیہ القلوب الٹ پلٹ ہو جائیں گے اس دن میں دل، والابصار اور آنکھیں، لیجزیہم تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ پاک بہتر اس کا جو عمل کیے، ویزیدہم اور بڑھا دے ان کو اپنے فضل سے، واللہ یرزق اس کی وجہ اس لیے کہ اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے، بغیر حساب بغیر ناپ تول کے، والذین کفروا. اب دیکھو اندر ذرا غور کرو، آیت کے جو مشکل ہے وہ ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لو. اللہ ہی روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی، مثال اس کی روشنی کی جیسے مشکات. مشکات کس کو کہتے ہیں؟ تاکچہ. تاکچہ کیا ہے؟ پرانے زمانے میں وہ جو دیے ہوتے تھے نا
دیوے دیے تو دیوار میں ایک سوراخ کرتے تھے، دیا اس میں رکھتے تھے دیوار کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکچہ. جیسے وہ آپ کا بڑا تاکچہ ہے، وہ بڑا ہے تو وہاں چھوٹے تاکچے ہوتے تھے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکات. فیہا مصباح، اس مشکات میں دیا ہے. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اگر وہ دیا کھلے میدان میں ہو تو اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، اور اگر وہ دیا اس تاکچے میں ہو تو اس کی روشنی سمٹ جاتی ہے، زیادہ روشن ہوتی ہے، کیونکہ روشنی کیا ہوتی ہے؟ کٹھی. اس لیے فرمایا کہ اس مشکات میں کیا چیز ہے؟ پوری توجہ فرماؤ دوستوں بزرگوں، اس مشکات میں کیا ہے؟ چراغ. اچھا، ایک ہے چراغ صرف، اور ایک ہے کہ چراغ ہو شیشے میں، اور شیشہ بھی دھندلا نہ ہو، بالکل صاف شیشہ ہو. تو چراغ جب شیشے میں ہوگا تو اس کی روشنی اور زیادہ تیز ہوگی اور شدت ہوگی، اور شیشہ جتنا صاف ہوگا روشنی اتنی تیز ہوگی، صاف ہوگی. اس لیے فرمایا المصباح فی زجاجۃ، وہ دیا بیچ شیشے کے، اور شیشے کئی میلے ہوتے ہیں، کئی دھندلے ہو جاتے ہیں، اور لیمپوں کے شیشے. اور یہ شیشہ کون سا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، شیشہ ایسے چمکدار، ایسے صاف کہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ، جیسے ستارہ چمک رہا ہوتا ہے تو اس طرح یہ چمک ہے صفائی میں، اس طرح شیشہ بھی چمکنے والا صاف. اب ایک اگلی بات سمجھو، سارے تیلوں میں سے جلنے کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین تیل زیتون کا ہے، کیونکہ ہر تیل میں دھواں ہے. زیتون خالص کا تیل اگر جلاؤ تو اس میں دھواں بالکل نہیں، اور جہاں مقصود بھی صفائی ہے تو زیتون کا تیل جلنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ صاف ہے، اس میں دھواں نہیں. پھر زیتون کے جو درخت ہیں، درخت جتنا عمدہ ہوگا تیل اتنا عمدہ ہوگا. تو فرمایا ایک تو تیل ہو زیتون کا، اس لیمپ میں، اس دیے میں زیتون کا تیل. اور زیتون کون سا؟ کہ ایسا درخت کہ جو باغ کے مشرق میں بھی نہیں، مغرب میں بھی نہیں. جو درخت ایک سائڈ پہ ہوگا، مثلا مشرق میں ہے تو دن کا ایک حصہ اس پہ روشنی نہیں پڑے گی، اور جو مغرب میں ہے تو دن کا ایک حصہ اس پہ روشنی نہیں پڑے گی. تو جو مشرق میں بھی نہیں، مغرب میں بھی نہیں، بلکہ وسط میدان میں ہے کہ ہر وقت اس پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، تو جتنی سورج کی روشنی پڑے گی وہ درخت اتنا عمدہ ہوگا اور اس کا تیل اتنا صاف اور شفاف ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ وہ جو چراغ ہے یوقد من شجرۃ، وہ جلایا گیا ہے من شجرۃ، من زیت شجرۃ، درخت کے تیل سے. اور درخت کون سا ہے؟ مبارکۃ، برکت دیا ہوا، یعنی زیتون کا. زیتونۃ یعنی لا شرقیۃ بلا غربیہ، یعنی درخت بھی عمدہ ہے، نہ باغ کی شرقی جانب نہ غربی جانب. یکادو، تو اتنا اس قدر صاف شفاف تیل ہے کہ قریب ہے کہ وہ تیل روشن کر دے، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی لگے
اور لگ جائے تو پھر نور علی نور ہے. اب ذرا سمجھو، یہاں چیزیں آ گئی، ساری چیزیں جمع کرو. ایک ہے مشکات. مشکات کس کو کہتے ہیں؟ تاکچہ. دوسرا کیا ہے؟ زجاجہ، وہ کیا ہے؟ شیشہ. تیسرا کیا ہے؟ مصباح. کیا ہے؟ مصباح. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ مصباح میں تیل. مصباح میں تیل. اب بالکل میری طرف دیکھو، میں بات سمجھا دوں کہ مشکات ہے مومن کا بدن. مشکات اور تاکچہ کیا ہے؟ مومن کا بدن. زجاجہ اور چراغ کس میں ہے؟ زجاجہ میں. شیشہ، یہ شیشہ ہے مومن کا صدر. صدر، سینہ، یہ شیشہ ہے. اور شیشے کے اندر چراغ ہے. تو شیشے کے اندر چراغ کیا ہے؟ شیشے کے اندر، زجاجہ کے اندر دل ہے. زجاجہ، شیشہ کے اندر دل ہے، زجاجہ کے اندر چراغ ہے. تو مصباح قلب مومن ہے اور مصباح کے اندر تیل ہے. مومن کے دل کے اندر فطرت کا نور ہے. مومن کے دل کے اندر کیا ہے؟ فطرت کا حق قبول کرنے کی استعداد. کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہ فطرتی استعداد. اب پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جیسے ایک تاکچہ ہو، تاکچہ میں چراغ ہو، چراغ زجاجہ میں ہو اور چراغ میں سب سے عمدہ تیل ہو. مطلب کیا ہے؟ مشکات سے مراد ہے بدن المومن، مومن کا بدن. زجاجہ، شیشہ، اس سے مراد ہے صدر المومن، مومن کا سینہ. اور چراغ المصباح، اس سے مراد ہے قلب المومن، مومن کا دل. اور چراغ میں عمدہ تیل ہے. وہ تیل کس کا ہے بھائی؟ نور فطرت. بولو، نور فطرت، فطرتی توحید، فطرت کا نور. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک تاکچہ ہو، تاکچے میں چراغ ہو، چراغ شیشہ میں ہو، شیشہ زجاجہ میں، اپنا شیشہ میں، چراغ میں عمدہ تیل ہو، تو وہ تیل اتنا عمدہ ہے کہ آگ نہ بھی لگائی جائے تو وہ روشن ہونے کے لیے تیار ہے. اسی طرح مومن کا بدن ہے، مومن کے بدن میں مومن کا صدر ہے، مومن کے صدر میں مومن کا دل ہے، مومن کے دل میں نور فطرت اس طرح صاف اور شفاف ہے کہ اگر کوئی اسے قرآن سنانے والا نبی ہو، دعوت دینے والا نبی ہو، تو اس کی فطرت جاگنے والی ہے. اور قریب ہے کہ فطرت جاگ کے یہ کہہ دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن جب محمد مصطفیٰ نے قرآن کی آگ لگا دی تو یہ نور علی نور بن گیا، روشنی ہی روشنی بن گئی. آپ کو کوئی بات سمجھ آئی میری؟ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے. اب مسئلہ ہے اللہ نور السماوات، اللہ ہی روشنی ہے. اس کے دو معنی ہیں. اللہ ہی روشنی ہے آسمان و زمین کی، حال اس کے نور کا. اس کا ایک معنی اللہ ہی کے کرم سے یہ سارا جہان جگمگا رہا ہے. جہانوں کی روشنی اللہ ہی کے کرم سے، کسی بابے کا کرم نہیں، کسی زندہ مردے کا کوئی اختیار نہیں. اللہ ہی کے کرم سے ساری کائنات جگمگ کر رہی ہے. اللہ منور السماوات. اور بعض نے کہا کہ جہاں اللہ نور، اللہ مدبر ہو، اللہ مدبر ہے آسمان و زمین کا. باقی جو نور ماحود ہے یہ ہونے سے اللہ پاک ہے.
اللہ نہ عارض ہے نہ جوہر ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ جو عارض جوہر والا نور ہے اس سے اللہ پاک ہے. تو یہاں نور مصدر منور کے معنی میں لو، مدبر کے معنی میں. تو یہ ہے اللہ کی توحید کا بیان اور توحید کی مثال کہ ساری کائنات میں متصرف اللہ ہے اور اللہ کا تصرف اس قدر ظاہر باہر ہے جیسے نور مشکات میں صبح آگے پوری تقریر ساتھ لگے گی. پوری تقریر تو اللہ کا متصرف ہونا اس طرح ظاہر باہر ہے. ختم. یاد اللہ لنورہ من یشاء. خیال کرو شیعہ کہتے ہیں اس نور سے مراد حضرت فاطمہ ہے. بریلوی کہتے ہیں جی نبی پاک ہیں. ملا باقر مجلسی کہتے ہیں 12 امام ہیں اس نور سے. لیکن سب نے کشید کیا. اصل معنی میں نے آپ کو بتا دیا اگر سمجھ آ گیا تو. بلولا آپ کے پاس کچھ عبارتیں بھی ہیں. اللہ نور السماوات کدھر ہے؟ علی بن طلحہ ابن عباس سے کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض یقول ہادی اہل السماوات والارض. اللہ نور یعنی اللہ ہادی ہے. ابن جریج مجاہد ابن عباس کہتے ہیں اللہ نور السماوات یدبر الامر فیہما. اللہ خود متصرف اور مدبر ہے آسمان و زمین میں اور نجوم ہما بشمس ہما ان کے ستاروں میں بھی، سورج میں بھی، بقمر ہما ان کے چاند میں بھی. ابن جریر کہتے ہیں سلیمان بن عمر بن خالد وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک قال ان اللہ یقولو. یہ عبارت صحیح کر لو. ان اللہ یقولو اللہ فرماتے ہیں نوری ہداج میرا نور میری ہدایت کرنا ہے. بختار حاضل قولا اس قول کو ابن جریر نے لیا، ابو جعفر رازی نے، ربی بن انس تابی، ابو العالیہ اور ان ابی بن قاب فی قول اللہ اللہ نور السماوات والارض قال هو المؤمن الذي جعل الله الایمان والقرآن فی صدرہ. اس سے مراد وہ مومن ہے جس کے سینہ میں اللہ نے ایمان اور قرآن رکھ دیا. فضرب اللہ مثلا اللہ نے اس کی مثال بیان کی. فقال اللہ نور السماوات والارض فبدا بنور نفسہ ثم ذکر نور المؤمن. یہ باتیں لکھی ہیں بریلویوں کے جواب میں. ہاں اس لیے نور المومن فقال مثل نورہ من آمن به قال فکان ابی بن کعب یقرأها مثل نور من آمن به. مثال مومن کے نور کی. فهو المومن جعل الایمان والقرآن فی صدرہ ایمان اور قرآن اس کے سینے میں جمع کیا گیا. قالا سعید بن جبیر وقیس بن سعد عن ابن عباس انہ قرأہا کذالک نور من آمنا. تو حاصل کیا نکلا؟ اللہ نور السماوات سے مراد کیا ہے؟ اللہ آسمان و زمین کا نظام چلا رہا ہے. اللہ مدبر ہے آسمان و زمینوں میں، اللہ متصرف ہے آسمان و زمین میں، اور اللہ کے توحید پہ تصرف اتنا واضح ہے جس طرح کہ عمدہ چراغ، عمدہ شیشہ، عمدہ تاکچہ میں وہ نور کی روشنی واضح ہوتی ہے، اسی طرح اس کائنات کا داتا مشکل کشا اللہ ہے. یہ پہلو اسی طرح کائنات کے ذرا ذرا سے واضح ہو رہا ہے. آپ کو میرا خیال ہے بولنا بھول گیا ہے.